بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایک تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روک دیتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے اور اولاد پر کوئی مصیبت بھی نہیں آتی۔ قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اللہ کو راضی کرتی ہے یہ تسبیح۔ وہ تسبیح یہ ہے، محترم ناظرین، ایک ایسی تسبیح جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند اور بہت ہی محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اسی سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ اگر اس کا ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی بھی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس تسبیح کی برکت سے وہ بھی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح کوئی عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جب اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ بھی کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے، یہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچانے کا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان نفسا نفسی کی صدا لگا رہا ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھے گا مگر پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتیں جاگا کرتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی، اور باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کما کما کر خود بھاگتا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بچوں سے، ہر شخص کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن ہی نہیں ہے، وہ دن ہولناکیوں سے بھرپور ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹکا ہوگا، زمین تک اس سے پگھل رہی ہوگی، اور لوگ پسینے میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ کچھ کے گھٹنوں تک، کچھ کے ناک تک، کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے نامہ اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور کرتے ہی دل کانپ جاتا ہے، مگر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال بھی ملے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ وہ عمل بھی ہے جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم رحمۃ اللہ علیہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ کا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب مشقت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کوئی نوکر یا خادم نہیں دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر و اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہو جاتے ہیں ان کے چہروں پر نور آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے اور ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حضرت برائے بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اگر وہ مومن ہو تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو ہر طرف سے یہ اعمال اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں نامہ اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ نے فرمایا، قبر ہم سب کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار اور تسبیحات کا تحفہ دیا تھا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ نہ کوئی مال ہوتا ہے اور نہ ہی جائیداد، نہ عہدہ، نہ ہی شہرت۔ قبر میں صرف اسی کے نامہ اعمال ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغات جنت میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ بس جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات ہی وہ مقام ہے جہاں سے انسان کی دائمی ٹھکانے کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اگر بندہ فاجر اور فاسق ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدترین شکل والا گناہوں کا بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہی تسبیح قبر کے اندر روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے، مرحبا اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میں خود خوشبو سے بھر جاؤں گی، تیرے لیے کشادگی کر دی جاؤں گی، تیرے لیے نور بچھا دیا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، تیرے لیے تنگی ہوگی، تیرے لیے عذاب ہوگا۔ اسی طرح محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں، 1 باقی رہتی ہے۔ مال، اہل و عیال اور اعمال قبر تک ساتھ جاتے ہیں۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال وہی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ قبر میں رہتے ہیں۔ اور ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل ذکر الہی ہے، کیونکہ یہ تسبیح نہ صرف انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے بلکہ اس کی قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے اولاد کو فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ اس کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے ان کے بچوں کے مال کی حفاظت ایک نیک بندے کے صدقے میں فرمائی۔ یہ برکت اس تسبیح کے ذریعے بھی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر بن جاتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے بھی آسمان سے حفاظت نازل ہوتی ہے، انہیں مصیبتوں سے بچایا جاتا ہے، ان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے، ان کے دلوں میں سکون اتارا جاتا ہے اور ان کے راستے آسان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے، یا اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا جاتا ہے، تیری اولاد جو تیرے لیے کیے گئے استغفار کی وجہ سے۔ تو جو شخص خود اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنی زبان کو تسبیح سے تر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈال دیتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تسبیح پلصراط پر روشنی اور رفتار کی صورت میں مددگار بن جاتی ہے، کیونکہ وہ دن سخت ترین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کو پلصراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے اور کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ اونٹ کی طرح اور کچھ گھسیٹتے ہوئے چلتے ہوئے گزریں گے۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پر اس تسبیح کا پابند ہو جاتا ہے، اس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پلصراط کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو شخص رات سونے سے پہلے اسے پڑھتا ہے تو اس کی رات کے مصائب دور کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت پر جاگ جائے یا کسی خوفناک خواب سے بیدار ہو جائے تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ تسبیح رات کے اندھیروں میں روشنی بن جاتی ہے، بے خوابی اور بے چینی کو ختم کر دیتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ تو اے وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پلصراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، تو یہ تسبیح پڑھ لو، اسے اپنا معمول بنا لیں، دل سے سمجھ کر پڑھیں، اور اس کا انعام تجھے دنیا میں بھی ملے گا اور قبر و آخرت میں بھی۔ سننے والے دل سے بات سنو، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، جو قبر کی وحشت میں چراغ بن کر روشن ہو جاتے ہیں، جو قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوں گے جب اور کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذکر کرنے والا دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اور اپنے دل کو بھی اللہ کے ذکر سے جوڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے والدین پر بھی رحم فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کے لیے قبر کو باغ بنا دیتا ہے۔ پلصراط جو ایک بجلی کی چاک جیسا تیز رفتار ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی معیت میں گزار دیتا ہے۔ اور جب انسان دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر اس کے دل کو قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن محترم ناظرین، صرف زبان سے تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، حسد ہے، والدین کی نافرمانی ہے، تو یہ تسبیح دل سے خالی رہ جائے گی۔ یہ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے خالص ہو، زبان سچ بولے، آنکھ حرام سے بچے، ہاتھ ظلم سے رکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ ذکر سے غافل ہونا اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ قبر میں روشنی ہو، پلصراط پر آسانی ہو، جنت میں جگہ ہو، تو وہ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور عمل کو بھی نیک رکھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ ایک عظیم وعدہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ساتھ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کو یاد کرے، سچے دل سے یاد کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی بہت زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ محترم ناظرین، غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، جنت والوں کو بتاؤ وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے، دل پاک ہوں گے اور زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل ایسا نہیں جو جہنم سے نجات دلانے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ سب چھوڑ جائیں تو اللہ ہمارے ساتھ ہو؟ تو اس تسبیح کو اپنائیں، دل سے اپنائیں، صرف زبان کا نہیں بلکہ دل اور عمل کا ذکر کریں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور اسے اللہ یاد کرے تو اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے وہ صرف نماز گزار نہیں تھے، وہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت ملی کیونکہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صبح کے وقت اللہ کا ذکر نہ کروں تو دن میں برکت نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اللہ کے ذکر میں سب سے زیادہ رہنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور دل اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی دعائیں سنے، ان کی راتیں پرسکون ہوں، ان کی قبر جنت کی گود بنے، ان کے والدین کے لیے بخشش کا سامان ہو، ان کی اولاد نیکی کی طرف مائل ہو، تو وہ اس تسبیح کو پڑھنے کے ساتھ زندگی کو بھی اللہ کے لیے وقف کریں، تب ہی یہ تسبیح ان کی زندگی کو بدل دے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے آ چکے ہیں، دن بدن سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبر میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے، ان کی زندگی میں سکون بھر آ جائے، اور قیامت کے دن ان کا پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو، اور موت کے بعد جب ایک ہی رات ہو، قبر تنہا ہو، کوئی ساتھ نہ ہو، تو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے ساتھ ہو۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس بابرکت تسبیح کے بارے میں۔ اس کی کوئی وقت کی پابندی نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت۔ اسے آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے وقت، نماز کے بعد، جب بھی جہاں بھی آپ کو وقت ملے پڑھ سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہو، پوری توجہ اللہ تعالیٰ پر ہو، اور یقین اللہ تعالیٰ پر ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ یہ درود پاک نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ایک ثواب کی نیت سے ایک بار یہ درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت
अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपने इस तस्बीह को यानी 100 मरतबा तीसरे कलमे का विर्द करना है, जो कि ये है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस अजीम कलमे के अंदर अल्लाह की पाकीज़गी, शुक्रगुजारी, तौहीद और उसकी अज़मत है। अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कलमात जन्नत के ख़जाने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कलमात मेरे लिए दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। ये वो कलमात हैं जिनके ज़रिए अंधेरे रोशनी में बदल जाते हैं और यही ज़िक्र क़यामत के दिन मैज़ान में वज़न भर देता है। जो शख्स इन्हें 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके वालिदैन की कब्र रोशन फरमा देता है, उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है और सबसे बढ़कर ये है कि अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है। और दूसरा विर्द ये करना है कि आपने अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों में से एक नाम 100 मरतबा ज़रूर पढ़ना है, जो मग़फ़िरत का सबब बनेगा, और वो नाम है या गफ़ारू या गफ़ूरू। उसका विर्द 100 मरतबा करें। इसकी फ़ाज़िलत यह है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फ़रमाता है, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ, और उसके लिए जो तौबा करे, ईमान लाए, नेक अमल करे और हदायत पर कायम रहे, उसके नाम के पढ़ने से दिल के गुनाह धुल जाते हैं, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सच्चे दिल से या गफ़ार कहता है, अल्लाह उसके 70 बड़े गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो शख्स रात को सोते वक्त या गफ़ूर कहता है, अल्लाह उसे ऐसी नींद अता फरमाता है जो फरिश्तों के असरात में होती है, और सुबह उसके गुनाहों को धो दिया जाता है। और आखिर में दोबारा एक मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको ये तौफ़ीक दी है कि आपने इस अजीम तस्बीह का एहतमाम किया। याद रखें, ये ज़िक्र सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की ग़ज़ा है, जो रूह को ज़िंदा करता है, दिल को बेदार करता है और कब्र को जन्नत बनाता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको इस तस्बीह की फ़ज़ीलत ने मुतासिर किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन की मग़फ़िरत हो, आपकी कब्र रोशन हो, आप क़यामत के दिन अल्लाह की पनाह मांगते हुए महफूज रहें, पुलिस राह से बिजली की तरह गुजर जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो, इस तस्वीर को अपना मामूल बनाएं, ख़ुद भी पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस रूहानी ख़जाने से फैज़याब हों और आपको भी सदका जारिया का सवाब मिले। क्योंकि इल्म और ज़िक्र फैलाना दीन का काम है और इसका अजर बहुत अजीम है। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।